بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ربیکہ کو اپنے باپ کا نام معلوم نہیں تھا۔ اس نے آنکھ کھولی تو اس نے ماں کے سوا کسی کو نہ دیکھا۔ اس کی ماں ایک ڈانس کلب میں ڈانس کرتی تھی اور ڈانس کے پیسوں سے ہی گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ شروع میں اس کی ماں اسے بند کر کے کام کرنے چلی جاتی تھی۔ وہ سارا دن اکیلی کھلونوں سے کھیلتی رہتی تھی۔ ایک دن اس کے پڑوسی نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے اس کی ماں کو وارننگ دے دی اور اس کے بعد اس کی ماں نے ڈے کیئر سینٹر میں اسے ایڈمٹ کرا دیا۔ کام پر جانے سے پہلے اسے سینٹر چھوڑتی اور واپسی پر ساتھ میں لے آتی۔ اسکول کی عمر کو پہنچ کر وہ اسکول میں ایڈمٹ ہو گئی۔ 14 سال کی عمر میں اس نے ایک بوائے فرینڈ بنایا اور وہ یورپی کنٹری کے مطابق زندگی گزارنے لگی۔ اسکول کی عمر ختم ہو گئی۔ فرانس کے قانون کے تحت وہ میچور ہو چکی تھی۔ جس دن اسے آئیڈینٹی کارڈ ملا اس نے اپنے ماں کے گھر کو بھی خیرآباد کر دیا اور پیرس کے ایک علاقے میں شفٹ ہو گئی۔ وہاں ایک کلب میں ویٹر کے طور پر کام کرنے لگی۔ اس کا فلیٹ بھی وہیں ایک پرانی عمارت میں تھا۔ اس کی زندگی ایک مشین کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ 12 گھنٹے کلب میں کام کرتی۔ شراب اور سگریٹ کے بو سے اس کا حلق پک جاتا، لیکن وہ مسلسل کام کرتی رہتی کیونکہ کام اس کی مجبوری تھی۔ اس کے بغیر وہ فلیٹ کا کرایہ ادا نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کھانے پینے کے ایکسپینسز برداشت کر سکتی تھی۔ اس کا بوائے فرینڈ بیکار اور نشہ خور تھا۔ سارا دن چرچ کے سامنے دھوپ سیکتا رہتا تھا اور شام کو اس کے کلب میں آ کر اس کے پیسوں سے شراب پیتا تھا۔ اسے کھانا کھلانے کی ذمہ داری بھی ربیکہ کے سر تھی۔ ربیکہ اس معمول سے بری طرح پھنس چکی تھی، لیکن اس سے چھٹکارا پانا اس کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ اس کلب میں عمر نام کا لڑکا بھی کام کرتا تھا جو کہ اس کی زندگی کا پہلا مسلمان تھا جس سے اس کا تعلق ہوا۔ وہ کلب کا ایک اکاؤنٹنٹ تھا۔ کلب کی انکم، اس کے اخراجات اور وقت کا شیڈول تیار کرنا، ہفتے کے لاسٹ میں انہیں سیلری دینا اسی کا کام تھا۔ وہ کلب کے پیچھے دفتر میں بیٹھتا تھا۔ ربیکہ ہفتے میں ایک بار اس سے ملتی تھی اور وہ دن اس کی سیلری کا دن ہوتا تھا۔ جب وہ اس کے دفتر جاتی تو وہ ہنس کر اس کا استقبال کرتا اور سیلری اس کو تھما دیتا۔ کئی بار کی ملاقاتوں کے بعد ربیکہ کو وہ ایک عجیب اور کچھ انوکھا انسان محسوس ہوا۔ کلب میں ملازمین کے لیے شراب فری تھی۔ وہ کسی بھی وقت شراب پی سکتا تھا، لیکن عمر کبھی بھی شراب پینے کے لیے کاؤنٹر پر نہیں آیا۔ کلب کے سبھی امپلائی اپنے دوست کو کلب میں لا سکتے تھے، لیکن عمر کی طرف سے کبھی بھی کوئی مہمان نہیں آیا۔ کلب کے سبھی ملازمین ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے، لیکن عمر کبھی بھی کسی کے ساتھ فری نہیں ہوا۔ وہ سبھی مردوں کو سر اور سبھی عورتوں کو میڈم کہتا تھا۔ عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ساری باتیں ربیکہ کے لیے عجیب تھی۔ ایک بار وہ تنخواہ لینے گئی تو اس نے عمر سے اس بات کا اظہار کیا تو عمر مسکراتے ہوئے بولا کہ میں مسلمان ہوں، ہمارا مذہب ان تمام باتوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ربیکہ کو یہ بات بھی اس کی عادتوں کی طرح عجیب لگی۔ اس نے پوچھا، شراب؟ عمر نے جواب دیا کہ شراب میں نہیں پیتا، میرے مذہب میں شراب منع ہے۔ ربیکہ کو جھٹکا لگا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا زندگی میں کبھی شراب نہیں پی؟ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، میں نے آج تک اس کا قطرہ بھی نہیں چکھا۔ اور تمہاری گرل فرینڈ؟ یہ ربیکہ کا دوسرا سوال تھا۔ عمر نے شرما کر جواب دیا، ہم لوگ اس طرح کی فرینڈشپ کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں غیر عورت اور غیر مرد دوست نہیں بن سکتے، ہماری بیویاں ہی ہماری دوست ہوتی ہیں۔ ربیکہ کے لیے یہ بات بھی بڑی عجیب تھی۔ بہرحال وہ چلی گئی، لیکن اس کے اندر بے شمار سوال تڑپتے رہے۔ اب اس کا فری وقت عمر کے ساتھ گزرنے لگا۔ اس سے بہت سارے سوال پوچھتی اور عمر اس کے بڑے دھیمے اور روا لہجے میں جواب دیتا۔ انہی ملاقاتوں کے دوران ایک روز ربیکہ نے اس سے کہا کہ میں تمہارے مذہب کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ربیکہ کے اس مطالبے کے جواب میں عمر نے ایک اور انوکھی بات کہی۔ اس سے کہا، پہلے تمہیں اپنے مذہب کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ تم ایک عیسائی معاشرے میں رہتی ہو، تمہاری ماں بھی عیسائی تھی، تم بھی بچپن میں چرچ جاتی رہی ہو، تم نے گلے میں سلیب بھی لٹکا رکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں دنیا کے کسی اور مذہب کے بارے میں پڑھنے سے پہلے اپنے مذہب کے بارے میں پڑھنا چاہیے، تاکہ جب تم دوسرے مذہب کے بارے میں پڑھو تو تم اسے کمپیئر کر سکو۔ ربیکہ عمر کی بات مان گئی اور اس نے بائبل خریدی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس مطالعے سے اس کے اندر ایک نئی دنیا روشن ہو گئی۔ وہ باقاعدگی کے ساتھ چرچ بھی جانے لگی۔ پورا 1 سال اس کا یہ معمول رہا۔ 1 سال بعد جب اسے بائبل کے زیادہ تر سبق زبانی یاد ہو گئے تو عمر نے اسے قرآن مجید کا ایک تحفہ دیا۔ یہ قرآن مجید کا فرانسیسی میں ترجمہ تھا۔ ربیکہ نے اسے پڑھنا شروع کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ قرآن مجید کی دنیا ایک انوکھی اور عجیب دنیا تھی۔ اس دنیا میں امن اور رواداری، سکون اور محبت تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس چیز کو معاشرہ قانون کے ذریعے انفورس کرنا چاہتا ہے، نافذ کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید اسے حکم الہی قرار دیتا ہے اور اس پر عمل برآمد کرنے کو ثواب کہتا ہے۔
पूरा 1 साल कुरान मजीद पढ़ती रही। उस दौरान उमर ने जॉब छोड़ दी और दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, लेकिन वो वहाँ से भी उसके साथ मुसलसल राब्ते में रही। ये हफ्ते की एक सर्द सुबह थी। उमर के फ्लैट की घंटी बजी। उमर ने गाउन पहना और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर सिया पेटीकोट और स्कार्फ में लिपटी एक लड़की खड़ी हुई थी। उमर ने शाइस्तगी से पूछा, जी मैडम, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैडम ने नरम लहजे में जवाब दिया, उमर भाई, मैं रबिका हूँ, मैं आपके हाथों इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। उमर उसे अंदर लाया, उसे तहारत का तरीका सिखाया। जब उसने तहारत हासिल कर ली तो उमर ने उसे कलमा पढ़ाया और उसके बाद वो रबिका से राबिया बन गई। ये वाक़या 29,000 फ्रांसीसियों में से एक का है जो अपनी पसंद और कोशिशों से मुसलमान हुई। इस वक्त यूरोप के 4 बड़े मुल्कों पर बरतानिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी में राबिया जैसी लाखों मुसलमान मौजूद हैं। मुसलमानों की बढ़ती हुई इस तादाद से अमेरिका के दानिश्वर परेशान हैं, क्योंकि यूरोपीय पॉलिसी साज, वहाँ के दानिश्वर, वहाँ के सहाफ़ी और फिलोसफर इस नए इनकलाब को हैरत से देखते हैं। वो सोचते हैं यूरोप के मुआशरे में आज़ादी है, कोई क्या कर रहा है यहाँ कोई किसी से नहीं पूछता, मुआशरा लेबल है, 10-10 साल तक पूरे शहर में शादी नहीं होती, मर्द और औरतें आज़ाद हैं, जो जिसके साथ चाहे चली जाए, शराब डिस्को आम है, गर्म रेत के नंगे साहिल हैं, काम करने की आज़ादी है, सेहत और तालीम फ्री है, बेरोजगारी अलाउंस मिलता है, कोई भी इंसान काम किए बगैर ज़िंदगी गुजार सकता है, बच्चों की परवरिश वालिदैन के बजाय हुकूमत के ज़िम्मे है, और पूरे मुल्क में मजहब की कोई पाबंदी नहीं है, चर्च जाएं या ना जाएं किसी से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन उस आज़ादी के बावजूद लोग मुसलमान क्यों हो रहे हैं? वो एक ऐसा मज़हब क्यों इख्तियार कर रहे हैं जिसमें पाबंदी है, जिसमें इंसान शराब नहीं पी सकता, गाना नहीं गा सकता, वो क्लब नहीं जा सकता, जिसमें औरतें पूरा जिस्म ढक कर रखती हैं, सलवार कमीज़ पहनती हैं, मर्द दाढ़ी रखते हैं, जिसमें औरतों और मर्दों को आम इखलात की इजाज़त नहीं है, जिसमें तमाम मर्दों को और औरतों को दिन में 5 बार मस्जिद जाना पड़ता है, जिसमें साल में 30 रोज़े रखने पड़ते हैं, जिसमें औरतें पर्दे के पीछे रहती हैं और मर्द चलते फिरते हुए गुफ्तगू करते हुए नजरें झुका कर रखते हैं, जिसमें बुलंद आवाज़ में कहकहा लगाना और ऊंची आवाज़ में बात करना इन सबको बुरा समझा जाता है, जिसमें इंसान सुअर का गोश्त नहीं खा सकता, जिसमें हलाल जानवरों को भी मखसूस तरीके से ज़िबा किया जाता है और जिसमें इनफरादियत के बजाय इज्तिमाइयत है। दोस्तों, ये लोग हैरान हैं, यूरोप का आज़ाद ख्याल इंसान आज़ादी छोड़कर पाबंदी वाले मजहब की तरफ क्यों जा रहा है, वो इस्लाम क्यों अपना रहा है। ये बात यूरोप के दानिश्वरों को क़यामत तक समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि वो लोग इस्लाम को एक फासले और दूरी से देखते हैं, वो करीब से इस्लाम का मुताला नहीं करते। उनमें से जो लोग इस्लाम का मुताला शुरू कर देते हैं वो भी इसी तरह से मुसलमान हो जाते हैं, रबिका से राबिया बन जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और न्यू मुस्लिम की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।